السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کے متعلق کچھ بتانا چاہوں گی، لہٰذا اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کا فہم حاصل کرنا یعنی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کریم کا فہم حاصل کرنا قرآن پاک کے 5 حقوق میں سے ایک حق ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے عظیم نصیحت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ قرآن کی مجالس میں رحمت، برکت اور سکینت اترتی ہے۔ سب سے بہترین علم قرآن کا علم ہے۔ قرآن کا علم رکھنے والے لوگ اللہ تعالی کے خاص لوگ ہیں۔ قرآن کا علم ملنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی بھلائی ہے۔ قرآن کو سیکھنا دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، صرف اور صرف لفظوں پر توجہ نہیں کرنی بلکہ قرآن کو سمجھ کر اپنی ریئل لائف میں اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں غور و فکر اور تدبر کا حکم دیا ہے، لہٰذا قرآن پاک کو پڑھنے کے کچھ آداب ہیں اور کچھ فوائد ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے فوائد کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کی بدولت اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، تمام مخلوق کی دعائیں ملتی ہیں۔ قرآن کی بدولت ہدایت ملتی ہے، دانائی ملتی ہے، حکمت ملتی ہے، جان و مال اور اولاد میں برکت ملتی ہے۔ قرآن کی بدولت بلندی اور رفعت ملتی ہے۔ صاحب قرآن قابل رشک انسان ہے۔ علم کے ذریعے انسان جنت کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی قرآن پاک کے علم کا فائدہ پہنچتا ہے۔ قیامت کے دن بلند درجات ملتے ہیں۔ اب ہم قرآن کو سیکھنے کے کچھ آداب کا تذکرہ کریں گے۔ ان آداب پر ہم نے عمل کرنا ہے اللہ کی توفیق سے۔ قرآن کو خالصاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، لہٰذا جب بھی ہم قرآن کا علم حاصل کر رہے ہوں تو خالصاً ہماری نیت اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی ہو۔ شیطان انسان کو قرآن کی تعلیم سے روکتا ہے اور طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، لہٰذا جب بھی قرآن کی کلاس میں ہوں تو اپنے اندر پختگی لے آئیں، مشقت لے آئیں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ ایسے شخص کی مذمت ہے جس نے قرآن کے علاوہ باقی تمام علوم سیکھنے میں زندگی لگا دی۔ قرآن کے علم کو عمل سے محفوظ کریں، یعنی جو آیت آپ نے پڑھی ہے اسے خوب سمجھیں اور پھر اسے اپنی زندگی میں عمل کے ذریعے لے آئیں۔ علم میں اضافے کی دعا بھی کریں۔ قرآن کی تعلیم حاصل نہ کرنے والوں کو قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار ونعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہ تعالی نے سورہ یونس میں آیت نمبر 57-58 تک فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا آئی ہے جس کے سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہو جائے۔ یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں دنیا جمع کرتے ہیں ہم، اس سے بہتر ہے
ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں اور اس کی تعلیم کو آگے پھیلائیں۔ لہٰذا قرآن پاک کو پڑھنے کے مقاصد ہونے چاہیے۔ ہم قرآن پاک ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، قیامت اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں، سب سے بڑا مقصد سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے۔ قرآن کی تلاوت میں سکون قلب ہے۔ آج کا لیسن اختتام پذیر ہوا۔ اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔